السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے معاشرت کے رہنما اصول۔ اسی موضوع کی پہلی کڑی سماعت فرمائیں کہ دین اسلام عالمی دین ہے، دین فطرت ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ شریعت اسلامی نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوہ، بے شک سب ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ ایک بھائی ہوتے ہیں خون کے رشتے سے، ماں باپ ایک ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اور ایک بھائی وہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ایمان کے رشتے سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ آپس میں مومن مسلمان بھائی بھائی کی مانند ہیں۔ جب سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوں تو یقیناً مل جل کر رہنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ جب بھی ہم کسی بندے سے ملیں گے تو سب سے پہلا تاثر جو بندے کو ملتا ہے اس کے چہرے کے اثرات سے ملتا ہے۔ یہ بندہ خوش ہے یا ناراض ہے، یہ بندہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے، یہ بندہ لکھا پڑھا ہے یا جاہل ہے۔ تو چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیا، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب بھی تم کسی انسان سے ملو شگفتہ چہرے کے ساتھ ملو، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، تم اپنی گالیں نہ پھلاؤ جیسے غصے میں بندہ پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسرے کو ملتا ہے، دیکھتا ہے، تو اگلا بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کس قدر نفرت ہے۔ شریعت نے اس میں مسلمان کی قید بھی لگائی، للناس، انسانوں سے، اس لیے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ جو بھی انسان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جب آپ اس سے ملیں تو چہرے کا تاثر آپ کا ہمیشہ اچھا ہو۔ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، مسکراتے ہوئے ملاقات کرو کہ سامنے والے کو جو ہے وہ مجھ سے بہت اچھا لگے، وہ مرعوب ہو جائے۔ اس لیے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے ملاقات کرنا چاہیے۔ چہرے پر غم کے یا غصے کے یا پھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جو ہے جا کر کسی سے ملنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چہرے کے اوپر
آپ کے رعنائی ہو، محبت ہو. جب آپ محبت سے ملیں گے تبھی تو جو ہے کافر بھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچیں گے. اس میں مسلمان کی قید نہیں، للناس، اس میں سارے انسان شامل ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا للناس، تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے. پہلی بات، جب آپ کسی کو ملو تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، محبت والے چہرے کے ساتھ ملو. دوسری بات کہ انسان کسی سے بھی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے یا برا انسان ہے، یہ مہذب انسان ہے یا وحشی انسان ہے، اکھڑا مزاج جو ہے انسان ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. شریعت نے فرمایا قولوا للناس حسنا، تم انسانوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، مخاطب کرنے کا طریقہ ایسا ہو، بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ تمہاری بات دوسرے بندے کے دل میں اتر جائے. اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہے. فرمایا قولوا للناس، تم انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو. تیسری بات شریعت نے یہ فرمائی کہ تم دوسرے لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ. ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ہم شر اور خیر کا مجموعہ ہیں. جو سراپا خیر اور خیر وہ جو فرشتے کا معاملہ ہوتا ہے، جو سراپا شر ہو وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان. تو شریعت نے کہا کہ تم دوسرے لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ. مثال کے طور پر جی چاہتا ہے کہ فلاں بندے کو ایک ایسی بات کریں کہ اس کا مذاق اڑائیں. اب دل میں ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہو رہی ہے. شریعت کہتی ہے نہیں، تم اپنے آپ کو روکو. ایسی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو. ایسی بات نہ کرو کہ وہ ذلیل ہو، اس کو شرمندہ ہونا پڑے. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا. تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. یہ تین ایسی باتیں ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے اس کو کہتے ہیں میل جول رکھاؤ. یہ سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بھلے وہ مومن ہے یا کافر ہے. ایک جگہ پر شریعت نے لائن کھینچ دی. دیکھو، ایک ہوتا ہے ملنا جلنا، عام کاروبار، یہ تو تم سب کے ساتھ کر سکتے ہو. ایک ہوتا ہے محبت کا تعلق. یہ محبت کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ. تمہیں زیب نہیں دیتا کہ جو لوگ کافر ہیں تم ان سے محبت کرو. آپ خود سوچئے، دن میں آپ 500 بندوں سے ملتے ہوں گے، لیکن ان میں سے محبت 2-4 سے ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے انسان وہاں خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے. دل کی بات اس کو بتاتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، اس کے مشورے کے مطابق عمل کرتا ہے. شریعت نے کہا کہ یہ کام تم فقط ایمان والوں کے ساتھ کر سکتے ہو. کافر کے ساتھ محبت کا تعلق تمہارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. انسانیت کی ریسپیکٹ ایک حد تک ہے، اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی. تو انسان کا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھایا. اس میں 3 باتیں فرمائیں
کہ جب بھی کسی سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو، اچھی گفتگو کرو اور دوسرے کو اپنے شر سے بچاؤ۔ رہ گئی بات محبت کی، یہ فقط ایمان والوں کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونا چاہیے۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تاریخ بتائی، اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن، کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے۔ انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے یا اپنے قول سے یا اپنے فعل سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ کیا اور ہاتھ کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے قول اور فعل سے دونوں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہاں پر زبان کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت چاہیے، ورنہ آپ ایک تھپڑ کسی کو ماریں گے تو الٹا 2-4 تھپڑ کھا بیٹھیں گے، کیونکہ روبرو والا بھی طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اگر کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے تھپڑ لگا دی تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ دے گا ہی، ایک کے بجائے 2-2 3-3 تھپڑ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن زبان سے بات کر کے تو کمزور بندہ کسی طاقتور کا بھی دل دکھا سکتا ہے، چھوٹا بڑے کا دل دکھا سکتا ہے۔ پھر زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو کریں، دوسرے کسی شہر میں بندے تک بات پہنچے گی، اس کا دل دکھے گا، فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے ایک وقت میں ہونا بھی ضروری نہیں، ہاتھ سے تکلیف ان کو پہنچائیں گے جو ایک وقت میں ہوں گے۔ لیکن زبان سے انسان ایسی بات کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر! چونکہ زبان سے تکلیف پہنچانا آسان تھا، یہ اعجاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، چونکہ زبان سے تکلیف پہنچانا آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہتا ہو، ان کی جان بھی سلامت، ان کی عزت اور آبرو بھی سلامت، ان کا مال بھی سلامت، ان کو کوئی ڈر خوف نہ ہو کہ مسلمان میری عزت، میری جان، میرے مال کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مسلمان کہا، کیا وہ خوبی ہمارے اندر ہے؟ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یا نہ مسلمانوں کا مال ہم سے محفوظ، نہ عزت آبرو ہم سے محفوظ، نہ ان کی جان ہم سے محفوظ، تو پھر مسلمانی کس بات کی؟ اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل اور دماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ مسلمان کی بنیادی تعریف ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دوسروں کا خیال کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اترے، اور جب نیچے اترے تو اسی طرح دبے ہوئے قدموں سے نرم نرم پاؤں رکھتے ہوئے چلنے لگے۔
میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسا سہم کر چل رہے ہیں؟ فرمایا حمیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ پکارا کرتے تھے۔ تو فرمایا حمیرہ، تم سوئی ہوئی تھی، میں تہجد کے لیے اٹھ رہا تھا، میں نے چاہا میرے اٹھنے کی وجہ سے کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سید الملائکہ، یہ سید الانبیاء ہیں۔ ان کا یہ عمل اپنی بیوی کے لیے کہ میرے قدموں کی آہٹ سے میری بیوی کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اور آگے آئیے دیکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی نیند کا خیال کتنا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک فہرست بنی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، بوڑھا ہے، اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تو اس کا یہ کام کرنا ہے۔ اب جس کی خدمت جس نے ذمہ لی اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، مگر اس کے آگے کسی نے وہ کام ذمہ نہیں لیا ہوا، نام کی جگہ خالی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں اچھا اس بوڑھی عورت کی خدمت میں اپنے ذمے لے لوں گا۔ آج کل کے نوجوان تو ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے بھی نہیں سوچتے، اور کوئی کبھی بھی ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کو پروردگار توفیق نہیں دیتے، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ بس اپنے کام کے اندر، اپنے گھر بار کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے لطف وغیرہ کے اندر، اپنے آرام آسائش کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی کبھی بھی ان کو یاد نہیں آتی، کوئی خدمت ان کو یاد نہیں آتی۔ کسی پرائے کی خدمت کیا کریں گے؟ یہ وہ دور تھا جب معاشرے کے ہر بوڑھے اور معذور کی خدمت کسی نہ کسی بندے نے اپنے ذمے لی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا محبتیں ہوں گی، کیا الفتیں ہوں گی آپس میں۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، درمیان ہی میں موضوع کو روک رہا ہوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، معاشرت کے رہنما اصول کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے سر اٹھائے، اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپنے چاہنے والے دوسرے بندوں کے ساتھ، اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان، ہندو، جو کچھ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔